آج تو ہم باتیں بہت کرتے ہیں اولاد کی مستقبل کے بارے میں، کیریئر پلاننگ کے بارے میں، اپنے اہداف کو کیسے مقرر کرنا ہے، اپنے گولز کو کیسے مقرر کرنا ہے، ان سب پر ہم ساری باتیں کرتے ہیں، ہم بھی بیانات کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ بھائی اپنے انفرادی زندگی کو بہتر کیسے بنائے، اپنے اہلی زندگی کو بہتر کیسے بنائے، اور یہاں تک کہ پھر ہم عالمی اسلام کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے، آج علم کی کمی ہے اور ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات میں تمہیں بتاؤں، آج ہماری جتنی تعداد دنیا میں ہے اتنی تعداد ہماری ماضی میں کبھی نہیں تھی۔ ظاہری اسباب اور دنیاوی قوت کے اعتبار سے آج جتنی طاقت ہمیں حاصل ہے، ماضی میں اتنی طاقت کبھی حاصل نہیں تھی۔ لیکن ماضی میں ہم حکومت کرتے تھے، ماضی میں ہم حاکم تھے، آج محکوم کیوں ہیں، آج مظلوم کیوں ہیں؟ آج 1.5 ارب سے زائد ادنی قوت رکھنے والی مسلم دنیا تمام تر دنیاوی مسائل رکھنے کے باوجود آج اس قدر قسم پورسی اور پسماندگی اور زبر حالی کا شکار کیوں ہے؟ آج فوجی قوت بھی ہے، آج 56 مسلم ممالک بھی ہیں، ہر طرف مساجد ہی مساجد ہے، درسگاہیں ہیں، علماء کی کثرت ہے، آج سب کچھ ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ افرادی قوت کے اعتبار سے بہت کم ہونے کے باوجود وہ جہاں سے گزر جاتے تھے دشمنوں کے سینوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ دنیا بھر میں ہماری ساکھ تھی اور غیر قوموں پر ہماری بھاگ تھی، دولت ہمارے قدموں پر تھی، عزت ہمارے جلوہ میں تھی، حکومت و سلطنت ہمارے ساتھ تھی، دنیا و جہان میں ہماری شہرت تھی، دشمنوں میں ہماری ہیبت چھائی ہوئی تھی۔ جس طرف ہم رخ کرتے تھے ملک پر ملک فتح ہوتے تھے اور دشمنوں کو پانی کی طرح بہاتے چلے جاتے تھے۔ ہر فرعون سی فتح شہنشاہ کا تخت الٹ کر تاج چھین لیتے تھے، کسی کو ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ دولت و ثروت ہماری لونڈی اور خوشحالی ہماری کنیز تھی۔ ایک وہ زمانہ تھا جب ہم ہندی کے چند مسلمان تھے اور ان کی اس قدر شہرت تھی کہ دنیا جانتی تھی ان کی دلیری کے کارنامے اور اقوام عالم میں ضرب المثل تھے۔ جس ملک اور جس قوم کی طرف ان کا رخ ہو جاتا تھا وہ ملک اور اقوام تھرا اٹھتے تھے۔ وہ قوم جس کا نام سن کر دنیا تھراتی تھی، جس کی ہیبت دنیا کے بڑے بڑے بہادروں پر چھائی ہوئی تھی، جس کا نام دور دراز کی عیسائی ملکوں کی عیسائی عورتیں اپنے روتے ہوئے بچوں کو خوف دلا کر چپ کراتی تھی اور یوں کہتی تھی کہ چپ رہو، وہ دیکھو مسلمان آ رہے ہیں۔ پرتھوی راج جیسے مہاراجا اپنی پگڑیاں ہمارے ہی چرنوں میں ڈالا کرتے تھے۔ قیصر و کسریٰ کے محل میں ہمارے ہی نعرے تکبیر نے زلزلہ ڈال دیا تھا۔ جس دھر رخ کرتے تھے فتح کامرانی ہمارے قدموں پر لوٹتی تھی۔ کسی کافر کو اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ ہمیں بری نگاہ سے دیکھ سکے۔ لیکن آج ہم جہاں سے گزرتے ہیں دنیا ہمیں دیکھ کر ہنستی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ میرے دوستو، فرق صرف یہی ہے کہ وہ تعداد میں کم تھے لیکن ان کے پاس سجدوں کی لذت تھی، سجدوں کی قوت تھی۔ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود سجدوں کی لذت سے محروم ہے۔ فرق صرف یہی ہے، ہمارے پاؤں قبر میں ہے لیکن ابھی تک نہ خود سجدوں کی حقیقت لذت حاصل کر پائے اور نہ ہی اولاد کی دل میں یہ جذبہ پیدا کر سکے۔ ماضی میں تعداد میں بہت کم تھے لیکن آخر وہ کون سی قوت تھی جو ہمیں توپوں سے لڑا دیا کرتی تھی؟ تھے ہمیں ایک تیرے مارخا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنے حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بیٹھایا ہم نے، زیر خنجر پہ بھی پیغام سنایا ہم نے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تھے تو آباؤ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ ہر کوئی مست نئے ذوق تن آسانی ہے، تم
مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بنی اغلار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ تیری محفل بھی گئے چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا سیلا لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں ہے، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں ہے۔ کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوہ تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں ہے رکھنے والے ہی نہیں۔ کس کی ہمت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گرتے تھے هو اللہ احد کہتے تھے۔ آ گیا اگر عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج پوری دنیا کے جو مسلمان ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہماری ناکامی کا سبب کیا ہے، ان کی فتح اور کامرانی کا راج کیا تھا؟ تعداد میں کم تھے مگر پھر بھی پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ انہیں سجدوں کی لذت حاصل تھی۔ وہ 313 تھے لیکن جنگ میں سجدوں میں گر کر اپنے رب کو پکارتے تھے۔ وہ خالق کائنات پروردگار میں اپنی زبین نیاز خالوں کو لط کرنے کی لذت حاصل کرتے تھے۔ ہم جسم کے اندر 8 اعضاء کو زمین پر بچھا کر اپنی ناک اور پیشانی کو رگڑتے ہوئے، انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی کمزوری اور ادنا ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے تمام جہانوں کی رب کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہوئے حضوری یہ کل والا سجدہ ایسے اللہ کے پیاروں کو معرفت کی منزلوں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو، جنہیں سجدوں کی لذت سے روحانی طاقت ملتی تھی، وہ کبھی سجدہ قضا نہیں ہونے دیتے تھے، اگرچہ وہ میدان جنگ میں ہو، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی تھی۔ انہیں سجدوں میں وہ اللہ پکارتے تھے، اللہ کی غیبی مدد حالت جنگ میں حاصل ہوتی تھی، اور حالات جنگ میں بھی سجدہ قضا نہیں ہوتا تھا۔ سجدے کی حالت میں ناز و نیاز باتیں کیا کرتے تھے، اور ہم حالات امن میں بھی آرام دہ بستروں میں غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، نہ خود بیدار ہوتے ہیں اور نہ اپنے نوجوان نسل کو سجدوں کی لذت سے روشناس کرتے ہیں۔ اگر آج ہم تمام مسلم دنیا سجدے میں گر کر اس رب کی پکارے تو رب کعبہ کی قسم انقلاب آ جائے گا۔ کم از کم مجھے سننے والے تو آئے اور دل سے پختہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور نماز کی روحانیت تک رسائی حاصل کرے گی، اور سجدوں کی لذت خود بھی حاصل کریں گے، اور اپنی نوجوان نسل کو بھی عبادت آسنا کرائیں گے۔ اب کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ہماری نماز سے محروم نہیں کر سکتی۔ جن کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا، آ گیا اگر عین وقت لڑائی میں نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، قوم تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مسعود رضا یوٹیوب چینل آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔